اللہ بندے کو ڈیل دیتا ہے کہ چھوڑتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے ہفتے بعد مانگ لے، مہینے بعد مانگ لے، سال کے بعد مانگ لے، جب زندگی کے نئے پہلو کی شروعات کرے تو شاید اس سے یہ معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن نہ مانگے تو پھر اللہ اس کی جو ڈیل کی رسی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر بڑے سے بڑا مالدار بھی نہیں دیکھا جاتا، بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز شخص کو بھی نہیں دیکھا جاتا، بڑے سے بڑے منصب پر فائز شخص کو بھی نہیں دیکھا جاتا، نہ کسی کی ذات، نہ کسی کا نسب، نہ کسی کا مرتبہ، نہ کسی کا مقام، نہ کسی کا عہدہ دیکھا جاتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر جب رب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی دنیا کی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ اور دوسرے علماء نے اس ڈیل کا ایک معنی و مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ جب رب بندے کے گناہوں کی وجہ سے اس کو ڈیل دیتا ہے تو ڈیل اس لیے دیتا ہے کہ یہ گناہوں میں مزید سرکش بنے، جب مزید گناہوں میں بڑھ جائے گا تو پھر اس کا عذاب بھی اتنا سخت ہوگا۔ تو اس لیے جب کسی کو ڈیل دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے پاس مال و متاع کی بھی فراوانی آ رہی، اس کا عہدہ بھی بڑھ رہا، اس کا منصب بھی بڑھ رہا، اس کے پاس عیش و عشرت کی زندگی کے مختلف سورسز بھی آ رہے ہیں، اور دنیا والے اس کی عزت بھی کر رہے ہیں، دنیا والے اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اس کی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس دنیا کا وجہ ہے، دنیا کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور وہ شخص اس عہدے، منصب، مقام، مرتبے کے لاج نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت کی کمائی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا اپنی ذہانت کا استعمال کیا، اس کا صلہ اور ثمرہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ لیکن فرمایا گیا یہ سب کچھ وہ اپنی کمائی سمجھتا ہے، اور اس کمائی کی وجہ سے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن سے تعلق اس کا ہوتا ہے، نہ خیر اور شر کی تمیز کرتا ہے، نہ حرام و حلال کی تمیز کرتا ہے، وہ بس اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنی زندگی کی عیش و عشرت والی زندگی کے لطف کو بھول نہیں پا رہا۔ تو فرمایا کہ جب یہ کیفیت انسان کی بنتی ہے تو یہ رب کی ڈیل ہوتی ہے، میرے بندے ہر چیز دی تو اس ڈیل کے اندر تو سرکش بن جا جتنا بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھ پھر جب پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ سے تجھے کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔